یہ حدیث ہے جو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افضل الصدقہ تھی کہ صدقوں میں بہترین صدقہ وہ ہے کہ ان تشبیہ کبدًا جائعًا کہ تم پیٹ بھر کھانا کھلا دو کسی جاندار کو، گویا کہ کسی جاندار کو پیٹ بھر کھانا کھلا دینا یہ فرمایا کہ افضل ترین صدقہ ہے۔ تو یہاں اس حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کبدًا جائعًا، کبدًا جائعًا کہ جاندار، کہ کسی جاندار کو جو ہے وہ اب کھانا کھلا دینا افضل صدقہ ہے۔ یہاں انسان کی تخصیص نہیں کی، کسی حیوان کی تخصیص نہیں کی، بلکہ جاندار کا ذکر کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ جاندار ہونا چاہیے، بھلے وہ انسان ہو، مسلمان ہو، مومن ہو، کافر ہو۔ اسی طریقے سے ایمان ہے کہ کوئی حیوان ہو، حیوان کے علاوہ کوئی جو ہے زمین میں رینگنے والا کوئی جانور ہو، تو گویا کہ کوئی بھی ہو لیکن ہو جاندار، تو وہ بھوکا اور پیاسا ہے۔ اس بھوکے کو آپ نے اگر کھانا کھلا دیا، گویا کہ کتے کے سامنے روٹی کا ٹکڑا ڈال دیا، اس بھوکے کتے نے اگر کھا لیا، اس کا کھایا ہوا بھی بہترین صدقہ ہے اور آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا۔ اور صدقہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی کے رضا کے لیے، اللہ کے رضا کے لیے اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جب آپ کوئی عمل کرتے ہیں اس کو صدقہ کہا جاتا ہے۔ لہذا آپ اگر کسی جانور کو کھانا کھلا رہے ہیں یا کسی انسان کو کھانا کھلا رہے ہیں یا کسی مومن مسلمان کو کھانا کھلا رہے ہیں، اس میں آپ اللہ کے قرب کی نیت کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کھانا کھلانے کا آپ کو بہترین اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ بھوکے کو کھانا کھلانا، پیاسے کو پانی پلانا تو ایسا عمل ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلانا یہ مغفرت کو واجب کرنے والا ہے، یعنی اللہ کی بخشش اور مغفرت کو واجب کرنے والی چیزوں میں سے ایک چیز یہ ہے کہ آپ کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیں۔ اور اسی طریقے سے فرمایا کہ اگر جو شخص کسی جاندار کو کھانا کھلا دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس کو کھانا کھلاتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں آپ نے کسی جاندار کو کھانا کھلا دیا تو اللہ تبارک و تعالی اس شخص کے لیے جنت واجب کر دیتے ہیں، اور آخر میں ظاہر ہے کہ جنت میں جب داخل ہوگا تبھی تو جنت کے کھانے کھائے گا۔ یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ تبھی صحیح بخاری شریف کے اندر وہ حدیث موجود ہے جس پہ واقعہ ذکر کیا گیا ایک بدکار عورت کا، کہ وہ بدکار عورت بدکاری کے سفر پہ جا رہی ہے، بدکاری کے مقصد کے لیے سفر کر رہی ہے۔ ایک کنواں دیکھتی ہے، وہاں کنویں سے اس نے پانی پیا، لیکن وہاں پر کتے کا پلہ دیکھا، وہ پیاس سے تڑپ رہا ہے، یہاں تک کہ کنویں کے قریب کی گیلی مٹی کو چوس کے اپنی پیاس بجھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ جو بدکارہ عورت تھی، اس نے جب یہ نظارہ دیکھا تو اس کے دل پہ چوٹ پڑی، اس کو دکھ ہوا کہ یہ کتے کا پلہ پیاسا ہے، پیاس سے تڑپ رہا ہے۔ کہا کہ اس نے اپنے دوپٹے کے ساتھ اپنے جو موزے کو باندھا اور اس پانی کے اندر ڈالا اور اس میں سے پانی نکالا، پانی نکال کے وہ اس کتے کو پلے کو پلایا، یہاں تک کہ اس کے جگر کے اندر جان اور حیات پیدا ہو گئی، اس کی آنکھیں کھل گئیں اور وہ جو ہے محبت سے اس کے پیر چاٹنے لگا کیونکہ اس پیاسے کی پیاس بجھا دی۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس عمل پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بدکار عورت کو جنت میں داخل کر دیا، جنت کا فیصلہ کر دیا۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ ایک کتے کے پلے کو پانی پلایا جا رہا ہے اور اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بدکار عورت جو گناہوں سے لت پت ہے اور ابھی بھی گناہ کے سفر میں ہے، یہ کوئی توبہ طائب ہونے کے لیے جا رہی، یہ سفر توبہ نہیں ہے بلکہ سفر معصیت ہی ہے، اس میں اس نے یہ چھوٹا سا عمل کیا ہے جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے بخشش کا فیصلہ کر دیا۔ اس لیے ناظرین، بھوکے کو کھانا کھلانا یہ بہت بڑی نیکی ہے، یہ معمولی نیکی نہیں ہے۔ اور خود قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل جہنم کے بارے میں ذکر کیا۔ جب ملائکہ ان سے پوچھیں گے کہ بھئی تمہیں جہنم میں کیوں ڈالا گیا، تو وہ یہ کہیں گے کہ لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو گویا کہ ان ریزنز میں سے ایک ریزن یہ بتائیں گے جہنم میں جانے کی کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اور دوسری ریزن یہ بتائیں گے کہ ہم بھوکوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہم جب مسکینوں کو، محتاجوں کو اور بھوکوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، یہ دوسری ہمیں خرابی تھی۔ اور تیسری یہ تھی کہ گویا کہ دین کا مذاق اڑانے والوں کے ساتھ ہم بھی مذاق اڑاتے تھے، ایمانیات کا مذاق اڑانے والوں کے ساتھ ہم بھی مذاق اڑاتے تھے۔ یہ تین مرض ہمارے اندر موجود تھے جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جہنم میں ڈال رکھا ہے۔ تو دیکھو اسی میں سے بتایا کہ ہم کھانا نہیں کھلاتے تھے مسکینوں کو۔ تبھی تو سورۃ یا معون کے اندر فرمایا کہ ولا یحض علی طعام المسکین، کہ یہ شخص جو آخر کے دن کا انکار کرتا ہے، تکذیب کرتا ہے، یہ ظالم بدبخت ایسا ہے کہ یہ دوسروں کو بھی کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ ایک یہ کہ خود کھلائے، یہ خود کھلائے تو یہ بڑی بات ہے، کسی دوسرے کو بھی نہیں کہتا یار بھوکے کو کھانا کھلا دو، یہ اتنا بخیل ہے۔ لہذا ظاہر ہے کہ وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ اس لیے کھانا کھلانا جو ہے، اور آج آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر بھوکے پیاسے، فقر و فاقہ کے کتنے خطے ہیں،
خود پاکستان جیسے خطے کو دیکھو، وہاں بھوک پیاس کا عالم کیا ہے، ایتھوپیا کے جنگل اٹھا کے دیکھو، وہاں بھوک پیاس کا عالم کیا ہے، لیکن وہاں جو لوگ کھانا کھلانے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مغفرت جنت کے فیصلے ان کے لیے ہوتے ہیں۔ اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں اسی درد کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے بھی جو ہے منیر لنگر کے نام سے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش کے اندر کھانے کھلانے کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے، اور 2017 سے یہ سلسلہ شروع ہوا، 2017 سے شروع ہوا، اور آج ماشاءاللہ بہت سے ملکوں کے بہت سے شہروں کے اندر یہ سلسلہ شروع ہے، جس کے لیے میرے جو دستے بازو بنے، میرے معاون بنے، ڈاکٹر جو ہے وحید بھٹی اٹلانٹا سے، ان کے لیے ڈاکٹر سمینا بھٹی، ان لوگوں نے حوصلہ دیا اور میں نے بسم اللہ کی 2017 سے آج تک الحمدللہ لاکھوں انسان جو ہزاروں انسان کھانا کھا چکے ہیں، اور ان کی دعاؤں سے الحمدللہ کیسے انسان کے معاملہ سنورتے ہیں، کیسے اللہ کا قرب ملتا ہے، یہ لطف تو وہی جانتا ہے کہ جو یہ خدمت کرتا ہے۔ اس لیے ناظرین ان چیزوں میں پیچھے نہ رہے، کھانا کھلانا کم سے کم۔ اور میں نے یہی سوچا کہ میں اپنے ملک پاکستان کی خدمت کیا کر سکتا ہوں، یہی اللہ نے القاء کیا کہ وہاں بھوکوں کو کھانا کھلاؤ۔ بس دنیا کی سیاست کیا ہے، حکمران کیا کر رہے ہیں، جاگیردار وڈیرے کیا کرتے ہیں، کیا وہاں چور بازاری، اس سے بحث نہیں ہے، بھوکوں کو کھانا کھلانا، بس یہ خدمت میں لگ جاؤ۔ الحمدللہ بس یہ القاء ہوا اور بھوکوں کو کھانا کھلانے کا سلسلہ شروع کیا، اور منیری لنگر کے نام سے آج پاکستان کے متعدد شہروں کے اندر الحمدللہ لنگر چلتے ہیں، اور آپ حضرات دنیا بھر سے الحمدللہ اس میں تعاون کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ آگے سے آگے بڑھ رہا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں تو اپنا ذاتی تجربہ بتا رہا ہوں کہ جب سے یہ کھانا کھلانے کا سلسلہ شروع کیا ہے تو واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا ملتا ہے یہ بیان کرنے کی چیز نہیں ہے، یہ وہ راز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ایسی نیکیوں کے کرنے پر عطا کر دیتے ہیں۔ اس لیے ناظرین کھانا کھلانا بھوکے کو، اس لیے حدیث میں فرمایا افضل الصدقہ تھی کہ اب بہترین صدقہ یہ ہے کہ ان تشبع کبدن جائعا، کہ کسی جاندار بھوکے کا پیٹ بھر دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ درد اور فکر عطا فرمائے کہ جب خود کھاتے ہیں تو پھر سوچیں کہ بھوکوں کی بھوک کا عالم کیا ہوگا، ان بھوکوں کو بھی کھانا کھلانے کا انتظام کرے، تھوڑا سا بھی حصہ ڈال دیں گے اللہ تبارک و تعالی کہ وہ بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سے صدقہ زکوٰۃ کی حقیقت اور راز کیا ہے؟ اچھا، ظاہر ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم اس وقت تک نیکی تک پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب ترین چیز کو اللہ کے راستے میں قربان نہ کرو، کیونکہ محبوب ترین چیز اللہ کے راستے میں جو پیش کرنا یہ گویا کہ صدقے کی سب سے اعلیٰ شکل ہے۔ ٹھیک ہے، اور دوسرے مقام پہ فرمایا کہ تم جو جب صدقہ دیتے ہو تو گویا کہ وہ ایک دانہ جو ہے وہ 70 اور 70 سے 700 تک بنتا چلا جاتا ہے۔ جی، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو دونوں ہاتھ بھر بھر کے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، فرمایا کہ وہی لوگ ہیں جو نجات پا جاتے ہیں اور آخرت کے عذاب سے بچ جاتے ہیں۔ اس لیے کہ صدقے کی حقیقت اصل میں انسان کی اپنی ذاتی کسی چیز کا قربان کرنا ہے۔ اچھا، حقیقی معنی میں تو انسان کی ذاتی کوئی چیز بھی نہیں، سب اللہ کی عطا ہے۔ لیکن جب اللہ عطا کر دیتے ہیں اور اللہ نے انسان کو تصرف اختیار دے رکھا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ عارضی طور پر معروف طریقے پہ ذاتی کہلاتی ہے۔ تو انسان کی ذاتی کوئی بھی چیز اللہ کے نام پہ یا اللہ کی مخلوق کے لیے قربان کر دینا یہ صدقہ اور قربانی ہے۔ اور انسان کی ذاتی چیز میں پہلا جو درجہ وہ انسان کے بدن اور جسم کا ہے، کہ جسم و بدن یہ پہلا درجہ ہے، انسان کی ذات ہے، اور ذات کی خوبیاں اور صلاحیتیں ہی نہیں بلکہ خود ذات ہی اگر قربان کر دی تو اس کا مقام تو سب سے عالی ہے۔ چنانچہ جیسے شہید ہے وہ اپنی ذات ہی کو قربان کر دیتا ہے اللہ کے نام پہ تو اس کی شہادت عظمیٰ کا عالم ہی ہوتا ہے کہ وہ موت بھی اللہ کے یہاں حیات ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر یہ کہ انسان کے بدن کی دوسری چیز مال ہے، کہ مال اصل میں انسان کا اپنا کسب ہے، اس کے ہاتھ پیر کا کسب ہے، اس کی محنت کا، اس خون پسینے کی جو حقیقت ہے۔ اس لیے مال کو بھی اللہ تبارک و تعالی انسان کی ذات ہی قرار دیا کہ انسان کی ذاتی ایک چیز ہے کہ جو اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ اس لیے مال کا خرچ جو ہے اس کو انفاق فی سبیل اللہ قرار دیا کہ یہ انفاق جو ہے یہ بہت بڑی بات ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان کا بدن تو ہے، اب بدن کے قربان کرنے کا وقت نہیں تو کیا کرے؟ فرمایا کہ مال یہ بھی تیرے بدن کا حصہ ہے، تیرے کسب معاش ہے، اب اس کو تو اللہ کے راستے میں خرچ کر۔ اب انسان جو اس مال کو جب خرچ کرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنی جان ہی کو قربان کیا اللہ کے راستے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اجر اس کو عطا کرتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ اگر ایسا شخص ہے کہ جو اپنا سارا ہی مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اپنے لیے قوت لا یموت صرف رکھ لیتا ہے، تو اس کا مقام بہت عالی ہے، گویا کہ یہ صدقے کا بہت اعلیٰ درجہ ہے جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو حاصل ہوا کہ آپ اپنے گھر کا سارا سامان لا کے پیش کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
تو وہی ہے نا کہ پروانے کو چراغ عناجل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے، فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ اعلیٰ ترین درجہ ہے کہ جس میں اپنے سارا کا سارا مال اللہ کے راستے میں قربان کر دیا۔ جی۔ اور پھر اس سے نیچے کا درجہ وہ ہے کہ ان کے پاس مال تو ہے لیکن وہ سارا مال خرچ کرتے نہیں ہیں، لیکن خود کم اپنے پر خرچ کرتے ہیں، باقی زیادہ وہ اللہ کے راستے میں اللہ کی مخلوق کے لیے خرچ کرنے کے لیے تیار رکھتے ہیں۔ جب موقع ہے تو ہاتھ بھر بھر کے خرچ کرتے ہیں، اور اپنے لیے بھائی اتنا ہی خرچ کرتے ہیں کہ جتنے انسان کو زندہ رہنے کے لیے چاہیے۔ یہ ہوتی ہے ان کی شان۔ اور تیسرے جو وہ ہیں کہ جو زیادہ اپنی ذات اور اپنی ضروریات پر خرچ کرتے ہیں، لیکن کچھ جو ہے وہ اللہ کے بندوں کے لیے بھی رکھا ہوا ہے، تو یہ ادنا درجہ ہے جس کو قل العف کہا قرآن نے، کہ جو باقی بچ گیا اپنی ضروریات سے تو اس کو آپ خرچ کر رہے ہیں۔ تو گویا کہ اپنے اپنے درجے کے اعتبار سے جیسے انسان بدن اور جسم کی خوبیاں اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے، لیکن اپنے اپنے ظرف اور اپنے اپنے وسعت کے اعتبار سے ایسے ہی جو اپنے مال کو بھی اسی اعتبار سے خرچ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسی اعتبار سے اس کو درجہ اور قرب عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ وہ جو مال ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے مال کو بدن کے قائم مقام قرار دیا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی جب قربانی دی جا رہی تھی تو بیٹے کی قربانی اصل میں خود اپنی جان کی قربانی ہے، کیونکہ بیٹا آپ کے بدن کا حصہ ہے، لہذا بدن کا جز ہے، تو لہذا اسماعیل ذبیح اللہ کو قربان کیا جا رہا ہے تو اللہ اس کی جگہ پر جو دمبے کو لے آئے، تو گویا کہ اس کی جگہ دمبا ذبح ہو گیا۔ تو یہ سنت قرار دے دی گئی کہ آپ اپنے مال مویشی جو ہے یہ اگر قربان کر دو گے اللہ کے لیے تو گویا کہ وہ آپ ہی کی اولاد کا جو قربان کرنا لکھا جائے گا، بیٹے کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے اجر لکھا جائے گا۔ تو گویا کہ اس مال کو اللہ نے انسان کی اپنی جان کے قائم مقام قرار دے دیا۔ یہی وجہ ہے کہ انسان جو ہے وہ دیت کا معاملہ جان کے بدلے میں ہوتا ہے کہ اگر کسی کو قتل کر دیا تو اس کے بدلے میں دیت، تو گویا کہ اس بدن کے مقابلے میں مال کو جو ہے اس کا قائم مقام قرار دیا۔ تو گویا کہ اصل بنیادی آزمائش اللہ نے پھر مال پر ڈال دی۔ تو گویا کہ پوری یہ دارالابتلاء دارالامتحان جو ہے دنیا، اس کا جو ہے اصل جو ہے امتحان وہ مال پر ہے۔ لہذا مال ملے تو امتحان ہے، نہ ملے تو امتحان ہے۔ اب مال کو اللہ نے ہر جگہ بطور امتحان کے پیدا کر دیا اور مال کو مال قرار دیا، کیونکہ مال میلان سے ہے، اس میں ایسی نوعیت رکھ دی کہ بندے کا دل مائل ہوتا ادھر۔ اب دل مائل بھی ہو رہا ہے اور کہا جا رہا ہے دل لگانا بھی نہیں ہے، اب دیکھے کہ بندہ کرتا کیا ہے۔ تو مال کو اللہ نے آزمائش بنا دیا کہ یہ مال کا جو صدقہ، مال کی زکوٰۃ، مال کے صدقات اور خیرات، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بڑی تیزی سے انسان کو بلندی کی طرف لے کے جاتے ہیں، کیونکہ مال کا خرچ کرنا یہ تو نقطہ آزمائش تھا، اور اس میں جب یہ کامیاب ہوتا ہے تو اس کو اللہ اپنا قرب عطا فرماتا ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو حضرت یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ اس نے مال دیا اور اس نے ہم پہ مینڈیٹری کر دیا کہ اب زکوٰۃ دیں اس کی، حالانکہ اللہ صرف اوپن کر دیتا اور بڑھا دیتا ٹیسٹ کو کہ دیکھو یہ کتنا دیتے ہیں، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اس نے زکوٰۃ فکس کر دی کہ یہ تو تم پہ فرض ہے دینی ہے، اور اس کا اجر بھی رکھ دیا۔ حالانکہ ایک فرض کام تھا وہ تو ہمیں کرنا ہی تھا، لیکن اللہ نے یہ بھی اپنا فضل ہی کیا کہ ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور وہ ہمیں اس کا بھی اجر دیتا ہے۔ بالکل بالکل، یہ تو اللہ کی لطف و عنایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی ایک فرض پورا کرواتے ہیں اور پھر اس پر اجر و ثواب بھی عطا کرتے ہیں، حالانکہ وہ نہ دیں تو اس کا حق بنتا ہے۔ تبھی تو لکھا ہے علماء نے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ساری انسانیت کو جہنم میں ڈال دیں تو یہ بھی عدل ہی ہوگا، یہ ظلم نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے خود ان کو پیدا کیا، خود سب کچھ نوازا، سب کچھ دیا اور خوب عیاشی کروائی دنیا میں، اب وہ ٹھاٹ باٹ سے باتیں بھی کروائیں اور معصیتوں میں بھی لوگ لگے رہے۔ اگر اب اٹھا کے اللہ سب کو جہنم میں ڈال دے تو اللہ نے اپنی مالکیت کا حق ادا کیا، خالقیت کا حق ادا کیا، وہ عین عدل ہے، کیونکہ مالک اپنی مملوک کے جیسے چاہے تصرف کرے، ظلم وہ بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اہل جنت کو جنتی عطا کرتے ہیں اور جو معصیت والوں کو جہنم میں ڈالتے ہیں، تو جہنم میں ڈالنا جہنمیوں کے لیے عدل ہے، اور جنتیوں کے جنت میں جانا اللہ کا فضل ہے۔